بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 206 سے آگے پڑھیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس کو، اتق اللہ کہ تو ڈر جا اللہ سے، اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو، العزت اس کا عزت، اس کا غرور، گھمنڈ، بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس ٹھکانہ ہے اس کا، جہنم و جہنم، ولبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی منافقین کی کہ جو مسلمانوں کو اپنی باتوں میں پھنساتے تھے اور دنیا کی طرف لے کر جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ تو پھر وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن ان کا جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، دنیا میں ایک مقام اور مرتبہ ہے، حق بات کو تسلیم کرنے سے وہ جاتا ہے، اس لیے ان کا عزت، غرور اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ گناہ پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس صورت میں زیادہ تر باتیں یہودیوں کے متعلق ہیں، اور یہودی اس وقت بھی ایسے تھے کہ وہ جانتے تھے حق اور سچ کیا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی باتوں میں بہلا کر، پھسلا کر سودی نظام کی طرف لے جاتے تھے، اور آج بھی ایسے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے سودی نظام میں پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اور کئی لوگ سودی کاروبار کرنے والے وہ لوگوں کو ایسی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ظاہری یہ خوبصورتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود بھی اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی پھنسانا چاہتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ان کو دنیا کا مال، دولت، عزت، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گناہ پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشتری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے اپنی جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دینا، وہ اسے کم سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رعوف بہت نرمی کرنے والے ہیں، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ تم، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، مسلمان بننا ہے تو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی، انہ بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اسلام میں کافتن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں اسلام ہو، جیسے آج جدید لوگوں نے، ماڈرن قسم کے لوگوں نے اسلام کو صرف عبادت تک محدود کیا ہوا ہے کہ اسلام مسجد میں ہوگا، وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لیں گے ہم، ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیں گے، اور ہمارے گھر میں ہمارے رسم و رواج، ہمارے شادی بیاہ، ہماری فوتگیاں، ہماری خوشی غمی، وہ ساری ہمارے طریقے کے مطابق ہوگی۔ نہ اسلام ہماری دکان میں ہو، نہ اسلام ہمارے بازار میں ہو، نہ اسلام ہماری اسمبلی ہال میں ہو، قانون میں اسلام نہ ہو، بلکہ اسلام کو صرف مسجد تک محدود کیا ہوا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ ہے، آج کے حکمرانوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے جو رسمی مسلمان ہیں، باقی سارے رسم و رواج اپنی مرضی کے، اپنے خاندان کی مرضی کے، شادی ہوگی اس میں رسم و رواج اپنے خاندانی، اسلام کو نہیں دیکھیں گے ہم، فوتگی ہوگی رسم و رواج اپنے خاندان کے، جیسے خاندان والے کرتے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے، اسلام کو نہیں پوچھیں گے ہم۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ساری دنیا کا کاروبار، نظام، معیشت، معاشرت، سب وہ اپنے رواج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اسلام کو صرف مسجد تک، وہاں نماز بھی پڑھ لی، سجدہ بھی کر لیا، تلاوت بھی کر لی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونا ہے کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ یہ سارے کے سارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک
تم سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل فرما دیں، اور ہمیں ساری زندگی اسلام کو فالو کرنے والا اور اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیں۔ فَإِن زَلَلْتُم من بعد، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ جاءتکم البینات، آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، حکیم، اور حکمت والے ہیں۔ حال ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل، بادلوں میں، من الغمام، بادلوں کے سائے میں، فی ظلل، سائے میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ یہ اللہ تعالیٰ جب آئیں گے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی صف بستہ آئیں گے، اس وقت تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو نہیں مانتے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کے فائدوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس وقت ایمان لائیں گے؟ اس وقت تو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ ان کو نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور اب بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر ذریعہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔